فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شہید انسانیت، جو کہ کتاب ہے سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقوی النقوی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 116، باب نمبر 9 ہے، اور اس میں بیان ہو رہا تھا صلح نامہ امام حسن علیہ السلام سے متعلق۔ اپنی گفتگو کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ اصول شریعت اور مذہب کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح نامہ کی پہلی شرط کے لحاظ سے امیر شام کو پابند بنا دیا کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک طرف تو یہ بات ہمیشہ کے لیے مسلم بنا دی کہ اصول شریعت اور ہے، آئین حکومت اور ہے۔ یہ وہ بڑی چیز تھی جس کے لیے آل محمد برابر کوشاں رہے تھے، یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ حکام اسلام کا طرز عمل عین شریعت سمجھ لیا جائے۔ اور دوسرا امر یہ بھی کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ بلکہ فریق مخالف سے تسلیم کرا لیا کہ اب تک جو کچھ حکومت شام کا رویہ رہا ہے وہ کتاب اور سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ صلح نامے کی بنیادی چیزیں وہی ہوتی ہیں جو دو فریقوں میں بنائے مخاصمت ہوں۔ اگر حکومت شام کا سابقہ طرز عمل اب تک برابر کتاب و سنت کے مطابق ہوتا تو اس شرط کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد دوسری اہم شرط یہ قرار دی گئی کہ ان کو اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے مستقبل کا تحفظ کیا، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ معاویہ اپنی زندگی بھر کتاب اور سلطنت کے مطابق عمل کرتے، لیکن بعد میں کوئی ایسا ہوتا جو اس کے خلاف کرتا۔ اس لیے آپ نے آئندہ کے لیے جانشین بنانے کے حق کو سلب کر دیا۔ بہرحال صلح ہو گئی، فوجیں واپس چلی گئیں اور معاویہ کی گرفت تمام ممالک اسلامیہ پر مضبوط ہو گئی، اور اب شام اور مصر کے ساتھ عراق اور حجاز میں اور ایران وغیرہ میں بھی ان کے تصرف میں آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس صلح کے بعد اپنے ساتھ کے بہت سے لوگوں کی طرف سے انتہائی دل خراش اور توہین آمیز الفاظ سننا پڑے، جن کا برداشت کرنا انہی کا کام تھا۔ بعض لوگ ایسے جو کل تک امیر المومنین کہہ کر تسلیم بجا لاتے تھے، آج مذل المومنین یعنی مومنین کی جماعت کو ذلیل کرنے والے کے الفاظ سے سلام کرتے تھے۔ مگر امام حسن نے صبر و استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ لیکن معاویہ نے جنگ کے ختم اور سیاسی اقتدار کے قائم ہوتے ہی عراق میں داخل ہو کر نخلیہ میں، جسے کوفے کی سرحد سمجھا جانا چاہیے، قیام کیا، اور جمعے کے خطبے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ میرا مقصد جنگ سے یہ نہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے لگو، روزے رکھنے لگو، حج کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب تو تم کرتے ہی ہو۔ میرا تو مقصد جنگ سے فقط یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور حسن کے اس معاہدے کے بعد مکمل ہو گئی، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے خدا نے مجھے اس مطلب میں کامیاب کر دیا۔ رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے ہیں، وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، اور ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات ہے۔ یہ روایت ارشاد میں موجود ہے، صفحہ نمبر 196 پر۔ مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر اب کس میں دم تھا کہ وہ اس کے خلاف اس لب کشائی کرے۔
اقتدار شاہی کی جرت اس نقطے تک پہنچی کہ کوفے میں امام حسن اور امام حسین کی موجودگی میں معاویہ نے حضرت امیر اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں ناسازا کلمات استعمال کیے۔ اس پر سکوت کرنا اعتراف اور اقرار کا مترادف سمجھا جا سکتا تھا، اس لیے فوراً امام حسین علیہ السلام جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر امام حسن نے آپ کو بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو کر نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں امیر شام کی تقریر کا جواب دیا۔ حسین علیہ السلام جانتے تو پہلے ہی تھے، مگر اس وقت سے محسوس کر لیا تھا کہ حالات کی رفتار کیا ہے اور ہم کو اس کا آخری مقابلہ کس طرح کرنا ہوگا۔ اگر وہ جلد باز انسان نہ تھے، نہ وہ ذمہ داریوں کے محل سے ناواقف تھے، انہیں صبر آزما انتظار کے ساتھ حالات کی تدریجی رفتار کے دوش بدوش اپنے کردار کی منزل کو آگے بڑھانا تھا، اور اس کے پہلے ایک فرض شناس انسان کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ وقت کی موجودہ ساکن مگر پر اضطراب خاموشی میں غرق رہنا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے امور سلطنت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد کوفے کا قیام ترک کر کے پھر سے مدینے میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، تو حسین نے بھی بھائی کا ساتھ دیا اور مدینے میں جا کر قیام فرمایا۔ مگر اس اتحاد اور عمل کے باوجود بھی بنی امیہ نے یہ غلط شہرت دی کہ اس صلح کے بارے میں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں کی یکجہتی میں واقعی کوئی فرق آ جائے، مگر ان کے تمام توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی۔ حسین علیہ السلام قول، عمل اور مسلک میں اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ بالکل متحد تھے اور ہمیشہ رہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اگرچہ اتمام حجت کے لیے خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، مگر خیال ان کا بھی یہی ہے کہ آخر میں پھر تلوار درمیان میں آئے گی اور آخری فیصلہ بغیر ایک سخت اور مشکل اقدام کے نہ ہو سکے گا، اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں، بشرطے کہ حالات کی تدریجی رفتار انہی کے دور حیات میں اس آخری نقطے تک پہنچ جائے جو اس آخری اقدام کے لیے ضروری ہے۔ امام حسن علیہ السلام اکثر یہ اشعار بطور تمثیل پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو تلوار کو اپنا پشت پناہ بنا لے وہ عجیب سکون اور اطمینان حاصل کر لے گا، یا دنیا سے جلد ہی گزر جانا، اور یا زندگی ایسی جو داد رسی کے ساتھ ہو۔ کبھی سہولت پسندی سے کام نہ لو، سہولت پسندی بڑی خرابی کی بات ہے۔ عزت حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دشوار گزار منزل کو طے نہ کرو۔ اور یہ جو اشعار ہیں کتاب البلدان الفقی الحمدانی میں صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ رہ گئے موجودہ حالات ان کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام بھی اس صلح سے متفق نہیں تھے، چنانچہ بروایت دنیاروی جب حجر بن عدی اور عبیدہ ابن عمر جو صلح کے معاملے میں اختلاف رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ لوگوں نے عزت کے بدلے میں ذلت کو خرید لیا، کم حقوق حاصل کر کے بہت سے حقوق سے دستکشی کر لی، اچھا آپ بذات خود آج ہمارے ایک بات مان لیجئے، پھر کوئی بات نہ مانیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات امام حسن علیہ السلام کو اس صلح کے راستے پر جو انہوں نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑ دیجئے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو جو کوفے میں ہیں یا کوفے کے باہر ہیں جمع کیجئے اور ہم دونوں کو مقدمۃ الجیش کا افسر بنا دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ معاویہ کو خبر بھی نہ ہوگی اور ہم اچانک تلواریں مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم عہد کر چکے ہیں اور قول اور قرار ہو چکا ہے۔ اسی طرح علی بن محمد بن بشیر حمدانی کا بیان ہے کہ میں سفیان بن ابی لیلہ کی معیت میں مدینہ پہنچا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس ملنے گیا، اور آپ کے پاس اس وقت مسیب بن نجیہ، عبداللہ بن دواق تیمیمی اور سراج بن مالک خشعی موجود تھے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا مذل المومنین، سلام ہو آپ کو اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھو، میں مومنین کی ذلت کا باعث نہیں ہوں، میں نے تو ان کو کی عزت رکھ لی اور ان کو خونریزی سے بچا لیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب جنگ کا جوش اور ولولہ باقی نہیں ہے اور کمزوری نمایاں ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اگر جنگ جاری رکھی گئی تب بھی ایک دن یہی ہوتا کہ معاویہ کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور اب یہ لوگ حضرات کے پاس سے اٹھ کر امام حسین کے پاس گئے اور پوری گفتگو
امام حسن کی بیان کی۔ آپ نے فرمایا، سچ کہا ابو محمد یعنی امام حسن نے، تمہیں لازم ہے کہ ہر شخص تم میں سے خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے اس وقت تک جب تک کہ یہ شخص یعنی معاویہ زندہ ہے۔ اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 222 پر۔ یہ آخری فقرہ در حقیقت بڑا دور رس تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ معاہدے کی پابندی نہیں ہوگی، اور آپ جانتے تھے کہ یہ معاہدہ موت کی آخری ہچکی اس وقت لے گا جب معاویہ دنیا سے جائے گا اور اپنے بعد جانشین نامزد کر جائے گا۔ وہ وقت ہوگا جب ہماری جانب سے کوئی دوسرا اقدام کیا جائے۔ آئندہ چل کر دنیا کو حسین کے تدبر کی داد دینا پڑے گی، جنہوں نے 20 برس پہلے 41 ہجری کے آئینے میں 60 ہجری کی تصویر اپنی آنکھ سے دیکھ لی، اور حسین کی پیش بینی آئندہ چل کر حرف با حرف پوری ہو کر رہی۔ اس معاہدے کے بعد اب بنی امیہ کی قوت بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ ان کے راستے میں جو ایک کانٹا تھا وہ بالکل دور ہو گیا تھا، اور انہیں اپنی اسکیم کے پورا کرنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ جتنی شرطیں ہوئی تھیں سب کی مخالفت کی گئی اور کسی ایک پر بھی عمل نہ ہوا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا۔ یہ شرط مسلمانوں کے کسی فرقے کے نزدیک بھی پوری نہ ہوئی۔ شیعوں کا عقیدہ تو اس کے بارے میں ظاہر ہے، اور اہل سنت کے نقطۂ نظر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 30 برس تک خلافت راشدہ رہی ہے، اور یہ 30 برس کی مدت ختم ہو جاتی ہے امام حسن کی صلح پر۔ اس کے بعد ملوکیت اور جہاں بانی اور دنیا داری ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہوئی ہوتی تو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہو تو کوئی وجہ نہ تھی کہ معاویہ کی حکومت خلاف راشدہ کے حدود سے خارج ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز تک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے ملتا جلتا ہے، مگر فاصلہ ہونے کی وجہ سے اس میں محسوب نہیں ہوا۔ مگر معاویہ کے دور حکومت کے متعلق کسی نے یہ رائے ظاہر نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اس شرط پر عمل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ واقعات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں اور بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیاسی مصالحت کی بنا پر زیاد بن سمیہ کو اپنے باپ کا ناجائز فرزند بنا کر اپنا بھائی قرار دینا، حالانکہ اسلام میں ناجائز فرزند کو نسب میں شریک نہیں کیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا۔ پہلے زیاد بن عبید کہلاتا تھا کیونکہ اس کی ماں سمیہ ایک ثقفی قبیلے والے شخص کے غلام عبید کی زوجیت میں تھی، اور یہ خود حارث بن قلادہ کی کنیز تھی۔ حارث نے اس کو آزاد کر دیا، تب اس کے ہاں زیاد پیدا ہوا، اور اس لیے زیاد غلامی سے خارج رہا، اور بڑھا تو بڑا سمجھدار اور ذہین اور عقل مند اور ادیب دیکھا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ جب خلیفہ دوم کی طرف سے بصرہ کے حاکم ہوئے تو وہ زیاد کو اپنے ساتھ بصرہ لے گئے اور وہاں سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو آپ نے زیاد کو سرزمین فارس کا گورنر بنا دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد معاویہ نے زیاد کو ایک تہیدی آمیز خط لکھا جس میں زیاد نے مجمع عام میں خطبہ پڑھا اور کہا کہ جگر خوارہ کا لڑکا اور نفاق کا مرکز اور دشمنان اسلام کا سردار مجھے ڈرانا چاہتا ہے، حالانکہ میرے اور اس کے درمیان رسول اللہ کے چچازاد بھائی ابن عباس اور حسن بن علی 90,000 اپنے شیعوں کی فوج لیے ہوئے موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس نے ادھر کا رخ کیا تو وہ دیکھے گا کہ میں تلوار لیے ہوئے سامنے موجود رہوں گا اور بڑی شدید جنگ کروں گا۔ معاویہ کو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کو دھمکیوں سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جب امام حسن نے صلح فرمائی اور معاویہ کی سلطنت مضبوط ہو گئی تو زیاد استخرا میں گلوبند ہو گیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت مٹا ہوا ہے۔ زیاد استخرا میں قلعہ بند ہو گیا، اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 97 میں ہے۔ معاویہ نے اسے امان نامہ لکھا، تم میرے پاس آ جاؤ، جو کچھ تم کہو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ زیاد معاویہ کے پاس آیا اور معاویہ کی بارگاہ میں اس کا رسوخ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 44 ہجری میں معاویہ نے اسے اپنا بھائی ظاہر کیا۔
ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اصلی باپ کا پتہ نہ ہو اور ہو بھی تو وہ ایک غلام کے سوا کوئی نہ ہو، وہ ایک دم شہنشاہ وقت کا بھائی بن جائے، اس سے بڑھ کر اس کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ معاویہ نے کہا، یہ میرے باپ ابو سفیان کے نطفے سے ہے، اور اس کی گواہی کس نے دی؟ ابو مریم سلولی نے، جو قبل اسلام طائف میں شراب بیچتا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو سفیان میرے شراب خانے میں آیا اور مجھ سے ایک قسم کی عورت کو ملا دینے کو کہا، جو اس رات اس کی دلچسپی کا باعث ہو۔ میں نے سمیہ کو اس کے پاس بلا دیا، اور اس طرح ابو سفیان اور سمیہ میں تعلقات ناجائز پیدا ہوئے، اور ان تعلقات سے زیاد کی ولادت ہوئی۔ ایک شخص نے قبیلہ بنی مستلق میں سے، جس کا نام یزید تھا، گواہی دی کہ میں نے ابو سفیان کو یہ کہتے سنا تھا کہ زیاد میرے نطفے سے ہے۔ حالانکہ پہلے زیاد نے کوفے میں آ کر وہاں کے لوگوں سے یہ خواہش کی تھی کہ تم معاویہ کے ساتھ میری قرابت کے لیے گواہی دے دو۔ ان سب نے انکار کیا کہ ہم جھوٹی گواہی نہ دیں گے۔ یہاں سے مایوس ہو کر وہ بصرہ آ گیا، اور وہاں ایک شخص گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس ثبوت کو کافی سمجھا گیا، اور زیاد معاویہ کے بھائی قرار پا گیا۔ اس بات سے مسلمانوں میں اور بالخصوص صحابہ کے طبقے میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد متواتر طور پر سب کو معلوم تھا کہ بچہ اصلی شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور زانی کے لیے بس پتھر ہے۔ مگر اقتدار حکومت کے کان عوام کی چیخ و پکار سننے سے بالاتر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے زیاد اور اس کی اولاد کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ چنانچہ جب زیاد کے ذرا سر اٹھانے کا اندیشہ پیدا ہوتا تو یہ احسان یاد دلا کر اس کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب کہ زیاد بہت سے تحائف لے کر معاویہ کے پاس آیا، جن میں جواہرات کا ایک نفیس گلوبند بھی تھا، اور معاویہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو زیاد نے بطور فخر کہنا شروع کیا، حضور دیکھیے، میں نے آپ کے لیے کس طرح عراق کو پامال کر دیا، اور کس طرح وہاں کے چپے چپے پر آپ کا تسلط قائم کر دیا، اور وہاں کی ہر لذت اور نعمت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ یہ سن کر معاویہ ابھی کچھ کہنا نہ پایا تھا کہ یزید بول اٹھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تو کمال کیا کیا؟ ہم نے تو تم کو قبیلہ ثقیف کی غلامی سے نکال کر قریشی ہونے کی عزت دے دی، اور عبید کی فرزندی کے بجائے ابو سفیان کی فرزندی کا شرف عطا کر دیا، اور دفتر میں قلم کی گھس گھس سے اونچا کر کے ممبروں کی بلندی نصیب کر دی۔ ظاہر ہے کہ یزید اپنے نوعمر کی زبان سے زیاد ایسے سن رسیدہ کا ان الفاظ کو سن کر برداشت کرنا اس احساس کمتری ہی کا نتیجہ تھا جو نسبی اعتبار سے اس میں موجود تھی۔ پھر اس صورت میں زیاد کی نسل اب کبھی معاویہ یا ان کے بعد یزید کے مقابلے میں سرتابی کرنے کی کہاں ہمت کر سکتی تھی؟ یہ دور رس اثر تھا کہ اس سیاسی اقدام کا جو زیاد کو بھائی بنا کر کیا گیا تھا، چاہے شریعت اس پر کتنی بھی سرزنش کا مستحق قرار دیتی ہو۔ دوسرا واقعہ، ایک شخص تھے حسات بن زید بن علقمہ تمیمی دارمی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں اور معاویہ میں مواخات قرار دی تھی، ویسے ہی مواخات جیسے ایک مرتبہ مہاجرین میں اور ایک مرتبہ مہاجرین اور انصار میں کی گئی تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اس مواخات سے نسبی احکام جاری نہیں ہوتے اور میراث ایک دوسرے کو نہیں ملتی۔ یہی عمل درآمد متفقہ طور پر ثابت تھا کہ ہر ایک کی میراث اس کے نسبی ورثہ کو پہنچے، اس مذہبی بھائی کو نہیں جو مواخات کے ذریعے سے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ مگر اتفاق کی بات کہ حسنات معاویہ کے پاس آیا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا، تو معاویہ نے اس کی میراث پر قبضہ کر لیا، یہ کہہ کر کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس پر بھی مسلمانوں میں بہت شور ہوا، یہاں تک کہ فرزق نے اس بارے میں اشعار بھی کہے۔ یعنی اشعار کا ترجمہ، تمہارے باپ نے اور میرے چچا نے اے معاویہ میراث چھوڑی تو اصول یہی رہا کہ میراث قرابت داروں کو دی جائے۔ پھر کیا بات ہے کہ حسنات کی میراث تو تم نے نوش جاں فرمائی،
اور ابو سفیان کی میراث تمہاری ہی ملکیت قرار پائی۔ پس یہ معاملہ اگر زمانے جاہلیت کی رسم میں داخل ہے تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور اگر یہ اس کے علاوہ کسی اور دین میں ہے جس کی تم نے ایجاد کی ہے تو ہمیں بھی ہمارا حق ملنا چاہیے، نہیں تو یہ تمہیں ہضم نہیں ہو سکتا۔ مگر تاریخ نہیں بتاتی کہ معاویہ نے اس مال کو کبھی واپس کیا ہو یا حسنات کے ورثہ کو اس کا معاوضہ دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں خلاف شریعت رواج پا رہی تھیں۔ مثلا معاویہ نے زکوٰۃ فطرے کے متعلق کہا کہ ہماری رائے میں زکوٰۃ فطرہ 2 مد ثمرہ شام ہیں، یعنی شام کے گیہوں 2 مد۔ ابو سعید خضروی نے فرمایا معاویہ کی مقرر کردہ مقدار یہ ہے، ہم نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ اسے قبول کرتے ہیں۔ ہم عہد رسول میں ہر ایک چھوٹے بڑے اور غلام اور آزاد کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ 1 سا گندم، 1 سا پنیر یا جو یا کھجور یا منقع اسی طرح نکالتے رہے، یہاں تک کہ جب معاویہ حج کے لیے آیا تو انہوں نے کہا ہماری رائے میں 2 مد گندم شام زکوٰۃ فطرہ ہے۔ ابو سعید خضری کا قول ہے کہ جب تک زندہ ہوں کبھی معاویہ کے اس کہنے کے مطابق عمل نہ کروں گا۔ ابن زبیر نے معاویہ کی اس رائے کو سن کر کہا، یعنی ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا بہت برا ہے۔ مقدار زکوٰۃ فطرہ تو بس سا ہی ہے۔ مقدام بن معادی کرب کی گفتگو جو معاویہ سے ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم بتاؤ کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ سونا پہننا حرام ہے؟ معاویہ نے کہا صحیح ہے۔ پھر مقدام نے کہا کہ کیا حضرت نے درماندہ جانوروں کی کھال پر بیٹھنا اور ان کا پہننا ممنوع قرار نہیں دیا تھا؟ معاویہ نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ مقدام نے کہا پھر کیا بات ہے کہ میں یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شریعت اسلام کا حکم ہے کہ پیشاب یا پخانے کے وقت روبہ قبلہ یا پشت قبلہ بیٹھنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب شام میں پہنچے تو تمام پخانے کے مقامات کو روبہ قبلہ پایا۔ انہوں نے استغفار پڑھ کر منہ پھیر لیا، اور یہ روایت ہے در آسات الببیب عربی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 139 پر۔ عرفہ کے روز حج میں تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ضروری اور لازمی شعائر حج میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب برابر کہتے چلے گئے، مگر اس نیک کام کو معاویہ ترک کرتے رہے اور لوگوں کو اس سے منع کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس نے سعید سے عرفہ کے روز پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں سے تلبیہ کی آوازیں نہیں سنتا؟ سعید نے کہا کہ لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے اور پکارے لبیک اللہم لبیک، اور کہا اگرچہ یہ معاویہ کے علل رغم ہو، یعنی اس کو رنج پہنچے گا، ان لوگوں نے علی کی عداوت سے سنت کو ترک کر دیا۔ اس طرح کے 3 روایتیں کنز الاعمال میں درج ہیں جن میں ابن عباس نے بددعا دی اس بات پر کہ عرفہ کے روز تلبیہ کہنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ علی عرفہ کے روز تلبیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ کدورت اور ضد بہت سے سنن اور احکام میں ترمیم کا باعث ہو گئی۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کہنے پر زور دیتے تھے، اس لیے جب بنی امیہ کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ کہنے کی ممانعت پر زور دیا، صرف اس کوشش میں کہ حضرت علی کے آثار باقی نہ رہیں۔ اور یہ روایت ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر۔ مدینے میں معاویہ نے لوگوں کو نماز عشاء باجماعت پڑھائی تو نہ بسم اللہ پڑھی اور نہ بعض تکبیریں کہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جماعت مہاجرین اور انصار نے شور مچایا کہ تم نے نماز میں عمدن چوری کی ہے یا بھول گئے ہو، بسم اللہ اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیریں کہاں گئیں؟ مگر معاویہ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اور اس نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ اور یہ روایت کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 پر۔ اس کے بعد ہی بخاری اور مسلم دونوں کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ عمران بن حسین نے
حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی اور ختم نماز کے بعد کہا کہ انہوں نے ہم کو وہ نماز یاد دلائی جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر ذکر کیا کہ علی جب سجدے سے اٹھتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تھے تکبیر کہتے تھے، اور یہ روایت بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر بھی ہے۔ نیز مطرف بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی، پس جب علی سجدہ کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو وہ بھی تکبیر کہتے تھے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ پس جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بے شک انہوں نے ہم کو رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی، یا یہ نہ الفاظ کہے کہ انہوں نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھائی۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ اصحاب رسول روتے تھے اور افسوس کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک روز ابو دارات غصے میں بھرے ہوئے گھر میں آئے۔ سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے، میں ان لوگوں میں امت محمد ہونے کی کوئی نشانی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ روایت بھی بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 میں ہے۔ امام مالک نے روایت کی کہ جو باتیں ہم پہلے پاتے تھے ان میں سے ایک بات بھی ہم نہیں دیکھتے بجز اس کے کہ اذان دے لیتے ہیں۔ اور زہری بیان کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس دمشق گیا تو ان کو روتے پایا۔ سبب پوچھا تو انس نے کہا کہ جو باتیں میں نے عہد رسول اللہ میں دیکھی تھی ان میں سے سوائے اس نماز کے کوئی نظر نہیں آتی، اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے۔ امیر شام کے یہاں گانے والوں کی قدر و منزلت ہوتی تھی، چنانچہ صاحب فاسر نے، جو ایک فاسق اور فاجر شخص تھا، انہیں گانا سنا کر اپنی تمام حاجتیں جو لے کر آیا تھا پوری کرا لی۔ اس آغاز کا انجام اگر یزید کی شراب خوری اور رقص اور سرور کے ساتھ وابستگی کی شکل میں ظاہر ہو تو تاریخ کی طبعی رفتار کے لحاظ سے قابل تعجب نہیں ہے۔ علامہ ابن الفقی نے لکھا کہ معاویہ نے سب سے پہلے پولیس چوکی اور پہرہ دار مقرر کیے اور خواجہ سرا بنائے اور اموال خزانہ میں جمع کر کے رکھے۔ انہوں نے سلاطین روزگار کی طرح اپنے عمال کے ذریعے سے نوروز اور مہرگان یعنی ایرانی تہوار کے تحائف وصول کیے، جن کی مقدار 1 کروڑ درہم سالانہ تک پہنچی۔ مذکورہ ان واقعات میں سے ممکن ہے کہ بعض حیرت میں ڈالنے والے ہوں، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت انگیز باتیں بھی درج ہیں، جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد کو بنی ہاشم سے ایک موروثی عداوت جو تھی، اس کی بنا پر وہ ان کی ہر سنت، ہر رسم اور ہر طریقے کو فنا کر دینا چاہتے تھے، بلکہ سرے سے اسلام کو ہی نیست و نابود کر دینے کے در پہ تھے۔ صرف مجبوری یہ تھی کہ ان کی حکومت اسلام کی بنا پر تھی، اس لیے انہیں پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار ممکن نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی حضرت کی عظمت کے احساس اور اس کے اثرات کے قائم رہنے کا کوئی جوش و ولولہ نہ رکھتے تھے۔ ان کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ معاویہ کو شوق پیدا ہوا کہ ایک بڑے معمر آدمی سے ملاقات کا جو گزشتہ زمانے کے حالات بیان کرے۔ لوگوں نے کہا کہ حضر موت میں ایک شخص ہے جس کی 360 برس کی عمر ہے۔ معاویہ نے اس کے پاس آدمی بھیجے اور اسے بلوایا۔ جب وہ آیا تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد بن عبد۔ معاویہ نے اس سے عبد المطلب اور امیہ وغیرہ کے حالات پوچھے، پھر کہا کہ تم نے محمد کو بھی دیکھا ہے؟ اسے ایک مسلمان کی زبان سے حضرت کا نامی اس طرح سن کر حیرت ہوئی، اور اس نے کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ انہوں نے کہا وہی رسول اللہ۔ اس نے کہا پھر تم نے پہلے ہی ان کا نام اس شان کے ساتھ کیوں نہ لیا جس کا خدا نے انہیں مستحق قرار دیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ اور انتہائی حیرت خیز یہ ہے کہ معاویہ کو رسول اللہ کہہ کر سلام کیا گیا اور ان کو سزا تو درکنار معمولی سی تنبیہ بھی نہیں کی گئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ عمرو بن عاص ایک دفعہ اہل مصر کی ایک جماعت کے ساتھ معاویہ کے پاس دارالخلافہ شام میں باریابی کے لیے آیا۔ جب وہ زمانہ تھا کہ عمرو بن عاص معاویہ سے کچھ ناراض تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو جب تم معاویہ کے دربار میں جانا تو اسے
کہہ کر سلام نہ کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو اس سے حقارت کے ساتھ بات کرنا۔ اس کی وجہ سے تمہاری ہیبت ان کے دل پر قائم ہو جائے گی۔ معاویہ کو جب ان لوگوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی ذہانت سے عمر و آس کی سازش کو تاڑ گیا اور دربانوں سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نابغہ کے لڑکے یعنی عمر و آس نے ان لوگوں کی نظر میں میری منزلت کو گھٹا دیا ہوگا، لہٰذا تم خیال رکھو اور جب یہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ انتہائی سختی کرنا، یہاں تک کہ ہر شخص کو ان میں سے یقین ہو جائے کہ ان کی جان کی خیر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو شخص معاویہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوا وہ یوں آداب بجلایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس پھر کیا تھا، سب نے اس کی موافقت کی اور جو آیا اس نے معاویہ کو رسول اللہ کہہ کر سلام کیا۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ مثل مشہور ہے کہ لوگ بادشاہوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جب حکومت کی یہ روش ہو تو عام افراد کی نظر میں رسول اور شریعت رسول کی کیا عزت باقی رہ سکتی ہے؟ جب لوگ دیکھ رہے ہوں کہ حکومت کی طرف سے مذہب کا نیلام گرایا جاتا ہے اور تھوڑے سے سکوں کے عوض دین اور مذہب کی خریداری ہوتی ہے تو لوگوں کی نگاہ میں مذہب کی کیا وقت باقی رہ سکتی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حسنات مجاسی، جاریہ بن قدامہ، احنف بن قیس اور جون بن قتادہ چاروں آدمی معاویہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے ہر ایک کو 1 لاکھ درہم دیے مگر حطات کو 70,000 درہم دیے۔ حطات کو جب اس کا علم ہوا تو معاویہ سے آ کر اس کی شکایت کی۔ معاویہ نے کہا ان لوگوں سے میں نے ان کا دین خرید لیا ہے۔ حطات نے پھر کہا پھر مجھ سے بھی میرا دین خرید لیجئے۔ اب جو ذرا بھی خدا ترس مسلمان تھے وہ زندگی سے عاجز ہو گئے تھے، چنانچہ حکم بن عمرو غفاری نے جو یمن اور خراسان کے حاکم بنائے گئے تھے، جب 50 ہجری میں ایک جنگ کے بعد اموال غنیمت حاصل کیے اور یہ حکم نامہ پہنچا کہ لوٹ کے مال کو سپاہیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے تمام نقد و جنس خزانے سرکاری میں بھیج دیا جائے، تو انہوں نے ہمت کر کے یہ جواب لکھ دیا کہ یہ حکم قرآن کے بالکل خلاف ہے، اس لیے میں عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ مگر اس کے بعد اتنا خوف ہوا کہ خدا سے دعا کی کہ بارے اللہ اب مجھے زندگی درکار نہیں، میری روح قبض فرما لے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ باب نمبر 9 اور صلح نامہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے بڑھائیں گے۔